رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال جب تم اذان دو تو ٹھہر ٹھہر کر دو، اور جب اقامت کہو تو جلدی جلدی کہو، اور اپنی اذان و اقامت کے درمیان اس قدر وقفہ رکھو کہ کھانے پینے والا اپنے کھانے پینے سے اور پاخانہ پیشاب کی حاجت محسوس کرنے والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے، اور اس وقت تک اقامت کہنے کے لیے کھڑے نہ ہو جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 195۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے اور وہ اسے قرآن اندازی کے بغیر نہ پا سکتے تو اس کے لیے قرآن اندازی کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 225۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے عصر فوت ہو گئی گویا اس کا گھر اور مال لٹ گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 175۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شام کا کھانا کھا رہے تھے اور امام کی قرات سن رہے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 354۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2618۔ جس نے کوئی رکعت ایسی پڑھی جس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 313۔